بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ علیہ السلام کی مجلس کا واقعہ چل رہا ہے۔ چار خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کی رائے آپ حضرات سماعت کر چکے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور گزشتہ ہفتے گزشتہ مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، وہ بھی مجلس میں تشریف فرما تھی، وہ بھی مجلس میں شریک تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ شہد کا پیالہ اور پیالے کے اندر بعد وہ پیالہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا، اور جس طرح سے دیگر حضرات سے کہا کہ اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سامنے بھی جب وہ پیالہ پیش کیا گیا، ان سے بھی کہا گیا کہ اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کتنی پیاری بات اور کتنی محبت بھری بات اور مسلمانوں کے لیے ایک پیغام، مسلمان عورتوں کے لیے ایک پیغام دیا، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت فاطمہ نساء یعنی عورت ہے، تو الجن عربی کا ایک قاعدہ ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جتنے خلفاء ہیں، چار خلفاء سے رائے کا اظہار کرنے کے لیے کہا، تو چاروں خلفاء نے مردوں کے بارے میں رائے کا اظہار کیا، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عورت ہیں، تو عورت ہی کی جانب نسبت کر کے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے حق میں حیا، اس کا شرمدار ہونا، اس کی آنکھ پھٹا نہ ہونا، اس کی شرم، اس کی نگاہ نیچی ہونا شرم سے، یہ عورت کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ چمکدار پیالہ اور خوبصورت پیالہ ہے۔ دوسری بات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمائی کہ اس کے منہ پر پردہ، کہ عورت ہے، عورت کے منہ پر پردہ ایسا ہے جیسے کہ یہ خوبصورت اور شیریں شہد ہے۔ پھر تیسری بات، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمائی کہ غیر محرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ صرف اتنی بات نہیں، آگے فرمایا کہ غیر محرم کی نگاہ اس عورت پر نہ پڑے اور اس عورت کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ یہ بات سے زیادہ باریک ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تم بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے؟ جو عورت کے حق میں
سب سے زیادہ اچھی ہو ایسی کون سی چیز ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جاؤ تم اپنے گھر جاؤ، اپنی بیویوں سے، اپنی زوجات سے، اپنی محرمات سے معلوم کر کے آؤ کہ عورت کے حق میں سب سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے گھر گئے اور بی بی فاطمہ سے معلوم کیا کہ اے فاطمہ، تیرے ابو جان جو تمام جہان کے سردار ہیں وہ ہم سے معلوم کر رہے ہیں کہ عورت کے حق میں سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے۔ بی بی فاطمہ نے ارشاد فرمایا عورت کے حق میں حیا سب سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ جب تمام صحابہ کرام پھر اکٹھے ہوئے تو تمام صحابہ کرام نے جو انہوں نے اپنی زوجات سے معلوم کیا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کے بیان فرما دیا۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی فاطمہ کی رائے یہ ہے، بی بی فاطمہ نے یہ کہا، تو اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا جی ہاں بالکل بعینہ ایسا ہی ہے۔ اگر کسی عورت کی حق میں حیا ہے، اگر کسی عورت کی آنکھ میں حیا ہے تو وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ صرف اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس چیز کو انہوں نے اپنے آخری وقت میں کر کے دکھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا، وہ اس دنیا سے کوچ کر جانا چاہتی ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے جو ان کے پاس تشریف فرما تھے، ان سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر ایک چادر ڈال دینا، جب میرا جنازہ جائے تو میرے اوپر ایک چادر ڈال دینا۔ اس کی وجہ معلوم کی گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی عورت نے، کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، اور میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے، جب میں اس دنیا سے کوچ کر رہی ہوں، جا رہی ہوں، تو اس وقت بھی کسی مرد کی، کسی عورت کی نگاہ میرے بدن پر نہ پڑے، میرے بدن کا نشیب و فراز کسی کو معلوم نہ ہو۔ لیکن ہم آج اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، ہمارے مردوں کے عقلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے وہ ارشاد سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی معراج سے آئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میں نے جو جہنم کے اندر دیکھا ہے وہ عورتیں ہیں، عورتیں سب سے زیادہ جہنم کے اندر ہیں۔ جب اس کی مختلف وجوہات ارشاد فرمائی، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ بے پردگی کی وجہ سے، ارے مسلمانوں، زنا کاری کہاں سے آئی؟ یہ سب بے پردگی کی وجہ سے آئی۔ عیاشی مکاری کہاں سے آئی؟ بے پردگی کی وجہ سے آئی۔ اور یہ بے پردگی کہاں سے آئی؟ یہ مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑنے کی وجہ سے آئی۔ کیا کسی کی بہن بے پردہ ہو سکتی تھی؟ کیا کسی کی بیٹی بے پردہ ہو سکتی تھی؟ کسی کی بیوی بے پردہ ہو سکتی تھی جب تک اس کی مرد کی رضامندی نہ ہو، اس کے بھائی کی رضامندی نہ ہو؟ کسی کی بہن بیٹی بے پردہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی اہل خانہ کی رضامندی نہ ہو۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جب ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن جہنم کے اندر جائے گی وہ ہمیں بخش دے گی؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، جب وہ جہنم کے اندر جا رہی ہوگی تو وہ کہے گی یا اللہ میرا بھی ایک بھائی تھا، میرا ایک شوہر تھا، میرا ایک بھائی تھا جو مجھے لا کر کے ایسے ایسے کپڑے دیا کرتا تھا جس کے اندر سارا کا سارا نشیب و فراز بدن کا نظر آتا تھا۔ کیا وہ آپ کو بخش دے گی؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، وہ اللہ سے مطالبہ کرے گی، اے اللہ جب تو مجھے جہنم کے اندر بھیج رہا ہے تو جو میرے لیے اس کا سبب بنے ہیں، میرے بھائی، میرے والدین، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال۔ وہ آپ کو بخش دے گی؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے گھروں کے اندر نظر ڈالیں اور دوڑائیں، دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کتنی بے پردگی ہے۔ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں برقع اور برقعے کے بغیر گھر سے نہیں نکل رہی ہیں؟ آج آپ بازاروں کے اندر دیکھیں
تو ایک غیر مسلم، ایک برادران وطن کی بیوی اور بیٹی منہ پر اسکارف لگائے ہوئی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کی عورتیں اس طرح سے ایک جٹ ہو کر کے جاتی ہیں، تنہا وہ بھی نہیں جاتی، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جائیں گی ایک محلے سے کئی عورتیں اور لائیں گی وہاں سے صرف ایک ریل خرید کر کے۔ وجہ کیا ہوئی؟ بازار میں جانے کا مقصد کیا ہوا کہ گھومنا پھرنا ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اس دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہوں میں سب سے زیادہ بدتر جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ یہ مساجد ہے۔ اب آپ حضرات بتائیے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جنت کے اندر سب جنتیوں کی سردار ہوگی، تمام جنتی لوگ کھڑے ہوں گے، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سواری آئے گی تو اللہ اعلان کرے گا کہ اے مردوں اپنی نظروں کو نیچی کر لیجئے۔ وجہ معلوم کی جائے گی، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ بی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، جو جنت میں جنتیوں کی سردار ہیں ان کی سواری آ رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس طرح سے وہ وہاں سردار ہوں گی، ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے جتنے لوگ سن رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر جائیں تو اس چیز کی تاکید کریں، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو اس چیز کا پابند کریں کہ وہ پردے کے اندر رہیں، اور بیوی فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو نمونہ بنائیں، جس طرح سے وہ ہماری وہاں جنت کے اندر سردار ہوں گی، عورتوں کی سردار ہوں گی، اسی طرح سے ان کو اپنے یہاں بھی سردار بنائیں۔ اور جو انہوں نے مختلف باتیں کہی ہیں پردے کے تعلق سے، سب سے بہترین چیز جو بھی فاطمہ نے ارشاد فرمائی عورت کے حق میں سب سے زیادہ بہترین چیز پردہ ہے، اس کے چہرے حیا ہے، اور اس کے چہرے پر پردے کا ہونا اس جو شہد تھا اس شہد سے تشبیہ دی۔ اور پھر فرمایا تیسری بات کہ اگر کسی اس عورت کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے اور غیر محرم کی نگاہ اس کے جسم پر نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ جو حضرت فاطمہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی بڑی ہی عزت سے اور آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہیں، اس لیے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے کر کے اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ ہماری عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو ان کے چہرے پر اسکارف ہو، سر پر دوپٹہ ہو اور برقعے کے اندر ہو، اور اتنا چست لباس نہ پہنا جائے کہ بدن کا سارا نشیب و فراز نظر آ رہا ہو۔ پھر اب یہ پیالہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ 5 حضرات کی رائے کے بعد اب یہ پیالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا، اللہ کے نبی مسکرائے اور پھر مسکرا کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس روشن اور چمکدار پیالے سے زیادہ بہتر ہے، اور پھر اس کا التفات، اس کا مل جانا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور پھر تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی معرفت کا حصول ہو گیا، اللہ کی معرفت مل گئی، اب اس پر عمل کرنا، اس کو پہچان کر کے اس کو اپنے طرز زندگی اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی اس پر گزارنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ کی حیا مل گئی، اللہ کی معرفت مل گئی، اللہ کی معرفت کا حصول ہو گیا، اب اس پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور اللہ کے احکامات پر اگر آدمی عمل نہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرے۔ اور حالانکہ مسلمان کا جس طرح سے ہر آدمی کا ایک مشن ہوا کرتا ہے کہ میں فلاں چیز سے فلاں چیز کو حاصل کروں گا، اللہ کی حکم کو پورا کرنے پر ہی جنت ہے۔ اب تیسرا آدمی کی رائے، ابھی یہ بات چل رہی تھی، ابھی تک یہ زمین فرشی تھی، اچانک سے جبرائیل امین تشریف لے آئے، اب وہ عرشی تھے، عرش سے آئے تھے، ابھی تک یہ مجلس فرشی تھی، اب یہ زمین عرشی اور فرشی دونوں بن گئی، اب اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی اس کے ساتھ اپنی تشبیہ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیجیے جبرائیل امین۔ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کی راہ اس روشن اور چمکدار پیالے سے زیادہ اچھی ہے، روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں ہونا یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرنا، کافروں کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کرنا، یہ اللہ کے جو اس پیالے کے اندر شہد ہے اس سے زیادہ شیریں ہیں۔ اور پھر تیسری بات جبرائیل امین نے ارشاد فرمائی کہ اس معاملے کو، جہاد فی سبیل اللہ کو، قتال فی سبیل اللہ کو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا موت تک ہو، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ حضرات کے سامنے تین آدمیوں کی رائے آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تینوں جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔